بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مجلس کے آداب بیان کر رہے ہیں۔ کسی جگہ کچھ لوگ مل کر بیٹھے ہوئے ہوں تو اس کے شرعی آداب کیا ہیں، اخلاقی آداب کیا ہیں۔ کچھ آداب کل ہم نے بیان کیے تھے، باقی آج بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجلس میں کسی جگہ کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھا جائے۔ آپ یہاں سے اٹھ جاؤ، میں یہاں سے بیٹھوں گا، اشارہ کر دینا یہاں سے اٹھو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ پھر خصوصاً اگر مسجد میں کوئی ایسی مجلس ہو، ہاں خود کوئی بندہ اپنی مرضی سے اٹھ جائے تو علیحدہ چیز ہے، لیکن کسی کو اٹھانا، اسی جگہ بیٹھنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اچھا، اسی طرح اسی کے ذیل میں ایک اور ہے، کوئی بندہ اپنی جگہ سے اٹھا، کسی حاجت مثلا وضو کر مسجد میں بیٹھا تو وضو کرنے کے لیے چلا گیا، دوبارہ وہ اسی جگہ بیٹھنے کا حقدار ہے، لیکن مثلا رش زیادہ ہو گیا، نماز کھڑی ہوگی، پھر تو اس کا حق کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دھوپ اور سائے کے درمیان نہ بیٹھنا، ایسی جگہ جہاں کچھ دھوپ لگی ہو، کچھ سایہ ہو، اس میں نہ بیٹھنا، اس سے بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہ بیٹھنا کہ اس سے سطر نمایاں ہو جائے یا سطر کھلنے کا خطرہ ہو، بہت زیادہ ٹانگیں چوڑی کر کے یا ایسی حیت میں نہ بیٹھنا جو سطر کھلنے کی طرز پر ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جب بھی بیٹھیں ادب اور تواضع کے ساتھ بیٹھنا۔ مجلس میں پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھا جائے، یعنی پاؤں لمبے کرنا، یا جیسے بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پیچھے کیے ہوئے ہیں، پاؤں لمبے کر کے کسی ساتھی کی طرف، الا کوئی عذر ہو، کوئی بندہ معذور ہے، ٹانگیں درد کریں، دلا جیسی چیز، لیکن عمومی حالت میں یہ ادب کے بھی خلاف ہے اور لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مجلس میں اگر بات سن رہے ہوں تو خاموشی سے سنیں۔ اگر خاموشی کی مجلس، مسجد میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں بہتر کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، درود شریف پڑھا جائے، استغفار کی جائے دل میں۔ مجلس میں جب بھی موقع مل جائے نا، تھوڑی دیر خاموش ہیں، کوئی مثلا کوئی بات کرتے ہوئے خاموش ہو گئے، تھوڑا موقع مل گیا ہے تو بجائے باتیں کرنے کے اللہ کا ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک ہی مجلس میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو ہر بار درود شریف پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی مرتبہ نام آئے اتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا، ٹھیک ہے۔ جس سے بات کرنی ہو نا، اس کی جانب توجہ کر کے بات کرنا، منہ ادھر ہے بلائے اس کو رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ منہ ادھر ہے بلاؤ اس طرف والے بندے کو رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں بلا؟ وہ سمجھے کہ اس والے سے بات کر رہا ہے، بعد پر ناراضگی ہوگی، بات بھی نہیں سمجھ آ جائے گی، مجلس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ہے کہ امام جب بھی خطبہ دے یا بات کرے تو مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بات کرے تاکہ توجہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، 3 شخصوں کی موجودگی میں تین بندے مثلا بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کو پیچھے چھوڑ کر 2 ایک دوسرے کے سرگوشی کریں، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، 2 آدمیوں کی گفتگو پر کان نہ لگانا، مثلا کوئی بندے 2 بات کریں، پیچھا کر بیٹھے، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، یہ مجلس کے آداب کے خلاف اور عمومی ادب کے بھی خلاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ 2 آدمی اگر بات کر رہے ہوں تو ان کی بات کان لگا کر نہ سننا۔ ویسے کانوں میں بات پڑ گئی تو ٹھیک ہے، لیکن خصوصی توجہ لگا کر پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ عادت ہوتی ہے، یہ عادت اور یہ بری عادات میں سے ہے، یہ کیا ہے، بری عادتوں میں سے ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو کل ہم باقی مجلس کے آداب بیان کریں گے۔ اصل میں ہم نے درس شروع کیا تھا ربیع الاول میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم سیرت النبی بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہمیں ہر چیز کے آداب ملتے ہیں نا۔ آپ عمومی طور پر سنتے ہیں کہ اسلام مکمل دین ہے، تو یہ ہر چیز کے آداب ہمیں شریعت کی روشنی میں علماء نے بتائے ہیں، وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔